بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل کی دیواروں سے گزرنے والے اور 2 دہائیوں پر محیط ایک تلخ میٹھے ری یونین میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بالآخر اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ امریکہ کے ایک نامعلوم قید خانے میں آمنے سامنے آ گئی۔ فوزیہ کے ساتھ انسانی حقوق کے وکیل کلائیو اسٹافورڈ عصمت بھی تھے، جنہوں نے حال ہی میں گوانتانامو بے سے 2 پاکستانیوں کو وطن لانے میں مدد کی تھی۔ عصمت پہلے بھی ایک بار جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے مل چکے ہیں۔ جذباتی طور پر انتہائی اہم ملاقات سخت حفاظتی اقدام کے تحت ہوئی۔ بہنوں کو صرف شیشے کی کھڑکی سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ سینیٹر مشتاق کے بیان میں انہوں نے انکشاف کیا کہ 20 سال کے طویل عرصے کے بعد یہ ملاقات 2.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ تاہم ملاقات کے دوران ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اپنی بہن کو چھونے یا ڈاکٹر عافیہ کے بچوں کی تصاویر دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ بہنوں کو شیشے کی موٹی دیوار سے الگ کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ڈاکٹر عافیہ کو خاصتری جیل کا لباس اور سفید اسکارف کے طور پر بیان کیا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ڈاکٹر عافیہ کی حالت کے بارے میں اپنے تحفظات کا مزید اظہار کیا، یہ بتاتے ہوئے اس کی بہن کو روزانہ کی جدوجہد کو بیان کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا جو وہ برداشت کر رہی تھی۔ عافیہ نے اپنی ماں اور بچوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس حقیقت سے بے خبر کہ تقریباً 1 سال قبل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پریشان کن طور پر فوزیہ نے انکشاف کیا ڈاکٹر عافیہ جیل کے اندر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے اپنے اگلے دانت کھو گئی تھی اور اس کے سر پر ایک زخم تھا جس سے ان کی سماعت متاثر ہوئی تھی۔ رپورٹس میں بتائی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو ایسے معاملات کے بارے میں بات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے مختلف اذیت ناک تکنیکوں کا نشانہ بنایا گیا جن کے بارے میں اسے علم نہیں تھا۔ عافیہ صدیقی کون ہے؟ عافیہ صدیقی ایک پاکستانی سائنسدان ہے جو 2010 میں افغانستان میں امریکی اہلکاروں کو قتل کرنے اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کے جرم میں قصوروار پائی گئی تھی۔ اسے 86 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے مسلسل اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا اور اس کیس نے اپنے تنازع کو جنم دیا۔ عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ اس نے کراچی یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹری، برینڈز یونیورسٹی میں نیورو سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ 1990 کی دہائی کے اول میں اپنی ڈگری مکمل کی۔ بعد میں اس نے 2001 میں یونیورسٹی آف میساچوسٹس میڈیکل اسکول میں نیورو سائنس PhD مکمل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئی۔ وہ آغاز خان یونیورسٹی ہسپتال میں نیورو سائنس ٹرسٹ کے طور پر کام کیا۔ اس نے عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ جیسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی کوششوں میں حصہ لیا۔ 2003 میں پاکستانی حکام نے صدیقی کو القاعدہ سے متشابہ رابطے کی وجہ سے گرفتار کیا۔ اگرچہ اسے چند ماہ بعد رہا کر دیا گیا لیکن وہ گھر میں نظر بند رہی۔ پھر 2008 میں وہ کراچی میں اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ عافیہ صدیقی 2009 میں افغانستان میں دوبارہ نمودار ہوئی اور بعد میں اسے امریکی فورسز نے صوبہ غزنی سے گرفتار کر لیا۔ اسے امریکی اہلکاروں کے قتل اور حملہ کرنے کی کوشش کے الزامات میں سامنا تھا۔ اگست 2009 میں اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مقدمے کی سماعت جنوری 2010 میں شروع ہوئی اور اسے 2 ماہ بعد سزا سنائی گئی۔ عدالت نے اسے 86 سال قید کی سزا سنائی۔ پوری کارروائی کے دوران عافیہ صدیقی نے اپنی بے گناہی برقرار رکھی اور اپنی سزا کے خلاف اپیل کی۔ فی الحال وہ ٹیکساس کے کارسوویل میں واقع فیڈرل میڈیکل سینٹر میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔
2033 میں پیرول کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔